बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा ढेर सा सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप सब? मुझे मुख्तलिफ़ ममालिक से फ़ोन आते हैं। पिछले दिनों अमेरिका से एक साहब ने फ़ोन किया और कहा, सर मैं आपसे मिला नहीं हूँ, कभी आपसे बिलमुशाफ़े मिलने का मौका भी नहीं मिला, मैं नहीं जानता कब मुलाकात आपसे होगी, लेकिन मैं जब जब आपको सुनता हूँ तो मेरा मुँह भर भर के आपको मैं दुआ देता हूँ। मैं आपके लिए क्यों दुआ देता हूँ मैं नहीं जानता, पर सिर्फ इजहार मोहब्बत के लिए मैंने आपको फ़ोन किया। इसी तौर पे कितनी ही बच्चियों के फ़ोन ये मुल्क के करीबन हर गोशे से, जनूबी पंजाब से, शुमाली पंजाब से, वसी पंजाब से, कहाँ सिंध के दूर दराज जैकबाबाद से और बलूचिस्तान से और इंडिया से और कश्मीर से, इटली से, स्पेन से, आप जिस जिस जगह का नाम लेते जाइए वहाँ से कोई ना कोई ऐसा मोहब्बत भरा दिल ज़रूर होता है कि जिसकी किसी एक धड़पन में मोहब्बत से मेरा नाम लिखा जाता है और वो मुझे बताता है कि वो जाने में जान जाने में मेरे लिए दुआ कर बैठा और उसी खुशी का वो मुझसे इजहार करता है। पर आज मैं आपको जिस कॉल का ज़िक्र करना चाहता हूँ, इसने मुझे भी बहुत निहाल किया। ये कॉल रावलपिंडी से थी। दो दोस्तों की, दोनों पाक आर्मी में हैं, कैप्टन हैं और उनमें से एक तो अभी मेजर होने वाली है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ड्यूटी के बाद वापस आते हुए, कभी कभी जाते हुए और अपने कमरे में मेस से फ़ारग होने के बाद रोज़ाना हमें लगता है ये भी ड्यूटी का हिस्सा है, आपको ज़रूर सुनते हैं और कम से कम 3 या 4 का एक हमने रखा हुआ है कि ये तो ज़रूर सुननी है, फिर आपस में डिस्कस भी करते हैं। फिर उस शेरदिल लड़की ने कहा कि सर आपकी एक वीडियो ऐसी थी जो चंद हफ्ते पहले आई कि मैंने अपने बॉसेस के साथ भी उसको शेयर किया, अपने कर्नल साहब को भी भेजा, अपने यूनिट में बाकी लोगों को भी दिया और इसने मेरे दिल को हिला के रख दिया। उसने कहा उस शब्द जब मैंने सुनी, मैं सोचती रही कि जितनी मेरी तनख्वाह है मैं इसमें से कितने पैसे स्पेयर कर सकती हूँ, तो फिर मुझे लगा कि मैं 25 से 30 हज़ार बड़ी आसानी के साथ अलग कर सकती हूँ। तो मेरी दोस्त जो मेरी बैचमेट है, मैंने उसके साथ बात की, उसने भी मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाई और फिर हम बाज़ार गए और हमने उन पैसों से अपनी गाड़ी की पिछली सीट और उसकी डिग्गी को भर लिया और फिर हम पिंडी गए और पिंडी में हमने तलाश करना शुरू किया उन लोगों को कि जिनके बारे में आपने तज़किरा किया था कि जो वल्नरेबल होते हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारी इस मौके पे मदद की इनको ज़रूरत है, क्योंकि कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी सिराजुल हक साहब से मुलाकात हो, उन्हें ज़रूर हमारा सलाम पहुंचाइएगा। ये नेकी और ये खुशबख्ती उनके हिस्से में आई कि जब सब लोग अपने अपने या तो कर्टाइन में या सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे थे या अपनी अपनी ज़िंदगी में नंबर बनाने के चक्कर में थे, ही वॉज़ द ओनली वन कि जिसको उनकी भी फ़िक्र थी, जो लाहौर के रेलवे स्टेशन पे जिनको रोज़ पैसे मिलते थे और वो लोगों का सामान उठाते थे और उनका घर चलता था। कुल 2000 कुली और उनकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही होगी। और फिर ये अनगिनत और कितने लोग हैं जिनको हम नहीं जानते पर जिनको कोई अपने घर के साथ जुड़ने भी नहीं देता, कि जिनके बारे में कोई ये भी नहीं सोचता कि कोई जाके उनसे मिले और उनको जाने या उनकी ज़िंदगी की मिज़री को और दुख को वो पहचाने और उनको हेल्प आउट करे। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने हमें टॉन्ट किया, पर बिलाखिर हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे इनका एक छोटा ग्रुप रहता था 5 लोगों का। और जिस तौर पे आपने अपने वीडियो में ज़िक्र किया था वो वाक़तन इंसानों के रहने की जगह नहीं थी, पर हम ये सोच रहे थे कि जगह को बेहतर तब करें ना अगर उनके पास कुछ मालो असबाब हो, अगर उनके पास अपना रोज़ का खाना पूरे करने के पैसे ही ना हों और वो उन पुराने कपड़ों को जो उनके पास एक एक या 2-2 जोड़े हों, जिसको वो इतना सेंध के रखें कि शायद वो उनको प्रेजेंटेबल बना सके जब वो बाहर जाएं और शायद कोई उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में हम कभी इतनी दुखी नहीं हुई। हमने उनको दिया, हम पे दिल पे बोझ उतरा, लेकिन हम दोनों ने तय किया कि इस सिलसिले को हम रोकेंगे नहीं। इसका ताल्लुक़ कोरोना से नहीं है, इसका ताल्लुक़ अल्लाह के उस इशारे की तरफ है कि जो चाहता है कि तुम में से कुछ लोग अपने लिए अजर का सरमाया जमा करते रहें और ऐसे लोग जो बेबस हैं। खातिन हज़रात, एक बात तो आपने भी जानी होगी, इस पूरे क्राइसिस में
دو طرح کے لوگ بہت زیادہ ہمارے سامنے آئے. ایک وہ لوگ جو غربت کا برانڈ ہیں, یہ غربت کا پیشہ بیچتے ہیں. لائک میں فرینکلی کہوں, جو ہمارے گھر میں مائی کام کرتی ہے, یہ یا اس جیسے جتنے لوگ ہیں, یہ کبھی آسودہ نہیں ہو سکتے. جو ہی یہ ایسے شروع ہوا, جتنے گھروں میں یہ کام کرتی تھی اس نے ہر جگہ سے پیسے لیے اس کرائسس کے نام پہ. پھر اس نے یہ 12,000 والا وہ بھی لے لیا. پھر جتنی جگہوں پہ جن گھروں کے باہر پیسے بٹتے ہیں یہ وہاں بھی گئے. جہاں جہاں ان کے جتنے مرد اور جتنے بچے اس پورے کرائسس میں, انہوں نے ہر جگہ مانگا اور ہر جگہ سے وہ راشن بھی لے کے آئے, لیکن ان کی زندگی میں کبھی خیر نہیں آ سکتی, کبھی برکت نہیں آ سکتی, اس لیے کہ وہ برکت کو آنے کا جو کرائٹیریا کبھی پورا ہی نہیں ہونے دیتے. یہ اس کو بیٹھ کے انجوائے کریں گے, اس کو بیٹھ کے انہوں نے جوا بھی کھیلا, اس کو بیٹھ کے جو کام کرنے والے وہ کیے, شکر نہیں ہوا. دوسرا, یہ کبھی آنے والے دنوں کو پلان نہیں کرتے. جو دوسرا طبقہ جو سب سے زیادہ ہماری اور آپ کی توجہ کا طالب ہے, وہ سفید پوش طبقہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بیویاں گھروں پہ یا تو سلائی کا کام کرتی ہیں یا بچیوں کو پڑھاتی تھیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے میاں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, چاہے وہ مکینک ہو, چاہے وہ کسی جگہ پڑھانے کا کام کر رہے ہوں, چاہے کسی جگہ وہ کوئی ہیلپنگ کا کام کر رہے ہوں, چاہے وہ روز کا روز جو کما کے لانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ملازم بھی ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جن گھروں کی بچیاں یا بچے ٹیوشن پڑھاتے تھے, ٹیوشنیں بند ہو گئیں. صرف ٹیوشنیں بند نہیں ہوئیں, ان گھروں کے پورے سرکل بند ہو گئے. جن گھروں کے بچے ٹیوشن پڑھاتے تھے وہ ٹیوشن سینٹر بند ہو گئے. اب وہ بچے چاہے وہ میڈیکل کالج میں تھے, چاہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھے, یہ سارے بچے آسودہ گھروں کے نہیں ہوتے. یہ عام طور پہ بالکل سفید پوش طبقے کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, ساتھ لوگوں کے بچوں کو پڑھا کے اپنا سرکل, اپنے گھر کے سرکل کو آسانی دے رہے ہوتے ہیں. قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو کبھی تمہارا دامن نہیں پکڑتے. قرآن انہی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ تمہارے آس پاس ہوتے ہیں, آپ کے عزیزوں میں ہوتے ہیں ہمارے. اچھا, ان کے لیے اشتہار نہیں دینا پڑتا, ان کے لیے صرف دل کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھولنا پڑتا ہے, ایک ہلکی سی کھڑکی کہ جو آپ کو ان کا چہرہ دکھا دیتی ہے. یہ مسجد میں آپ کے ساتھ آنے والے بھی ہو سکتے ہیں, یہ سائیکل پہ, یہ موٹر سائیکل پہ, یہ چھوٹی کار پہ بھی ہو سکتے ہیں, پر یاد رکھیے گا ان کی آمدن ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, اور ان کے چہروں پہ ناشکری نہیں لکھی ہوتی. ان کے چہروں پہ جو فکر ہوتی ہے اس کو بھی اپنی اسمائل سے, میں نے جو پچھلی دفعہ گزارش کی تھی اور خاص طور پہ جماعت اسلامی والوں سے کہا تھا کہ یہ اپنے ان کارکنوں کو, چونکہ بہت سارے ان کے کارکنوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کتنے ایسے ہیں جو بے لوس ہو کے وہ جو راشن ہے وہ بانٹ رہے ہیں جگہ جگہ, جو ان کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ زمین آسمان ایک کر دیتے اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے. ابھی ان کے جو پنڈی کے امیر تھے پورے ضلع کے, شیرازی صاحب, وہ کرونا کا شکار ہوئے. جو وہاں ایک اور چوہان صاحب تھے وہ شکار ہوئے. ایک الخدمت جو ہاسپٹل تھر کا تھا, جو اس کے سربراہ تھے ڈاکٹر سومرو صاحب, وہ بیچارے فوت ہو گئے. اور اسی طور پہ جگہ جگہ ان میں سے شاید ہی کسی نے اپنے بارے میں سوچا ہو, اپنے بچوں کے بارے میں سوچا, پر ان کی سفید پوشی کو ان کے اپنے قریبی دوستوں کو غور کرنا چاہیے. جہاں باقی لوگوں کو بانٹنے سے پہلے خاموشی سے رات پڑنے سے پہلے, رات کے پہلے پہر کو مکمل ہونے سے پہلے ان کے گھروں پہ آپ کو راشن پہنچانا چاہیے, آپ کو راشن دینا چاہیے. اول خیش بعد درویش. یہ جو خیش ہیں رب نے انہیں آپ کے ساتھ جوڑا ہے تو ان کا رزق بھی آپ کے ذمہ ہے. یہ خوشیاں آپ کے ساتھ بانٹتے ہیں تو ان کا غم بھی تو بانٹیے. اسی طور پہ ان دونوں کیپٹن بچیوں کا میں بہت دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس بات کو اپنے لیے ایک آوازہ, اس کو مانا ایک چھوٹا سا دیا اپنے دل میں جلایا. اور مجھے آسودگی اور خوشی اس بات کی ہے کہ ان کی وجہ سے اگر 2-4 اور لوگوں نے بھی, ان کے ہم اسروں نے, ان کے دوستوں نے اپنے خاندان میں یا اپنے آس پاس خواجہ سراؤں کو یا غریب کو یا سفید پوشوں کو کچھ ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا, تو یقین مانیے اللہ کے ہاں یہ 20-30 ہزار یہ تو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, پر وہاں ان کی وسعت اور وقت کتنی ہوگی, کتنے لاکھوں کے برابر ہوں گے, یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے. رب خود بتاتا ہے, وہ تو اس کو 700 سے ضرب دیتا ہے.
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کی جو ہمارے جیسے تھے سفید پوش اور جن کے ہاتھوں کمائی تھوڑی تھی اور ان کی کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا کے کیا میسج دیا تھا کہ جو تھوڑا ہے رب اس کو بھی برکت میں اتنی آسودگی اور اتنی بڑھوتری دے دیتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. جتنا بھی آپ نکال سکتے ہیں تھوڑا یا زیادہ نکالیں اس طور پہ کہ اس ہاتھ سے دیں اور اس ہاتھ کو علم بھی نہ ہو. ہاں کہیں کہیں ترغیب کے لیے بات کرنے کا من ہو تو پھر تھوڑا ڈھکے چھپے الفاظ میں جس میں اپنی نیکی کا یا اپنی برائی کا یعنی بول آپ کے گمان میں بھی نہ ہو, اسے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. جو نیت ہو اپنی نیت صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی تھی, اس کے بندوں کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کی تھی, اس نے آپ کی نیت کو پہچانا, اس نے آپ کی نیت کی عزت کی, اس نے اپنی نیت کو وقت دی اور آپ کے لیے ممکن بنا دیا. ورنہ آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہ ہوتا. آپ کی نیت اچھی نہ ہوتی, وہاں کبھی پہنچ بھی نہ پاتے, آپ کبھی ان کا دکھ اور بدبو بھی نہ دیکھ پاتے, آپ کبھی ان کی مزری کو محسوس بھی نہ کر پاتے. وہ جو گاڑی پہ واپس آتے ہوئے بلاخر آپ نے یہ دیکھا ہوگا, وہ جو خواجہ سراؤں کو رزق تقسیم کر کے واپس آتے ہوئے آپ کی گاڑی بے شک خالی تھی, اس کی ڈگی بھی خالی تھی, اس کی سیٹیں بھی خالی تھی, لیکن آپ کے دل بھرے ہوئے تھے, آپ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں. یاد رکھیے گا, یہ میرا رب چھوٹے دل والوں کے دل نہیں بھرتا. یہ دن کو اس نے عطا نہیں کرنا ہوتا, جس پہ وہ اپنی مہربانی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, جس کو وہ اپنے خوشی اور قبولیت کا پیغام نہیں دینا چاہ رہا ہوتا, ان کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں آتی, ان کے دلوں پہ بھی راحت نہیں اترتی, ان کے دلوں کو وہ سکون بھی نہیں اترتا. اور وہ واپس آتے ہوئے ان پیسوں کو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ جب تک جئیں اسی جگہ دیتے رہیں. اب جہاں جہاں آپ کے لیے آسانی ہو, آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ تو ضرور آپ کو ڈھونڈ لینے چاہیے. یہ ہمارے پاس سے گزرتے ہیں, ہم کو نظر بھی آتے ہیں, پر چونکہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا اس لیے ہم ان کی خدمت نہیں کر پاتے. جس کی خدمت کریں گے یقین مانیے قبولیت, برکت, سعادت, یہ تو وہ نعمت ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے, پر آپ نہیں ترسیں گے چونکہ رب نے آپ کے لیے ایک چیز لکھ دی ہوتی ہے کہ جو میرے بندے تو یہ کر, اور تیرے اس کام کرنے سے مجھے خوشی ہوگی اور تیرے میں درجات کو اور تیرے لیے محبت کو زیادہ بڑا کر دوں گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.